بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جس جگہ ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہیں، یہ انتہائی اہم ترین جگہ ہے. تاریخی اعتبار سے، اسلام کی دعوتی محنت کے اعتبار سے، اور یہاں کشمیر میں آنے والی اس نعمت جس کے نتیجے میں آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ بلکہ کروڑوں مرتبہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کی بنیاد، اس اسلام کی بنیاد اسی مقام پر ڈالی گئی تھی. اس لیے اس جگہ کو سمجھنا، اس جگہ کی تاریخ سے واقف ہونا، اور اس کے بعد پھر آج ہمارے لیے اس کا میسج کیا ہونا چاہیے، یہ اہم ترین موضوعات ہیں. حضرات، اہل علم کا مجمع ہوتا ہے تو انسان علمی گفتگو کرتا ہے. عوام کا مجمع ہوتا ہے تو عوام کے مزاج اور ان کی رعایت کے مطابق اصلاحی، عملی اور ارشادی گفتگو کرنی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ دونوں موضوعات جمع نہیں ہو پاتے ہیں. اگر خالص علمی گفتگو کی جائے تو اس میں عوام کو نفع نہیں ہوتا، اور اگر کوئی خالص اصلاحی گفتگو کی جائے اس سے نفع ضرور ہوتا ہے مگر علمی تقاضے پورے نہیں ہو پاتے. اس لیے اگر کوشش یہ کی جائے کہ دونوں کو جمع کریں، تاکہ ایک تو ہمارے پڑھے لکھے حضرات اور جن کی علمی سطح جس درجے کی بلند ہے، ان تمام حضرات کو ایک بیس معلوم ہو جائے، اور اس بیس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں کہ ہمارے کندھوں پر اس وقت کتنی بڑی ذمہ داری ہے. حضرات یاد رکھیں، یہ ذمہ داری جو ہم سب کے کندھوں پر ہے، وہ ذمہ داری صرف علماء کے کندھوں پر نہیں، صرف اماموں کے کندھوں پر نہیں، صرف دینی تصنیفات کرنے والے مصنفین کے کندھوں پر نہیں، بلکہ ہر طبقے پر. آگ جب کہیں لگ جاتی ہے تو اس وقت اگر لوگ اس انتظار میں رہیں گے کہ صرف فائر بریگیڈ والے آئیں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگ کو بجھائیں، اس کے مطلب یہ ہے خطرہ اس بات کا ہے کہ فائر بریگیڈ والے آئیں یا نہ آئیں، سب جل کر خاکستر ہو جائیں گے. اس وقت تو سب کی ذمہ داری ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. حضرات، کشمیر کی تاریخ، چاہے آپ اس کا موضوعی مطالعہ کریں یا اس کا معروضی مطالعہ کریں، سبجیکٹیو اسٹڈی کریں یا آبجیکٹیو اسٹڈی کریں، اس طرح سے گفتگو کرنا تو خیر طالبی اداروں میں کا کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہم سمجھنے کے لیے کہ ہم کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ جس انداز سے بھی کریں گے، آبجیکٹیو کریں یا سبجیکٹیو کریں، موضوعی کریں یا معروضی کریں، خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کیا تھے، معاشی حالات کیا تھے، اخلاقی حالات کیا تھے، سماجی حالات کیا تھے، مذہبی رسومات کیا کیا تھی، وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، وہ تاریخ کا وسیع ترین موضوع ہے. اسلام آنے کے بعد جو ہماری تاریخ، حکمرانی کی تاریخ، اس کا خلاصہ اتنا ہے. اسلام آنے کے بعد
یہاں پہلے سے جو حکمران تھے ان کا نام تھا رینچن، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، ان کا نام رکھا گیا سلطان صدر الدین، اور چونکہ وہ پہلے سے حکمران تھے اس لیے ان کی حکومت باقی رہی۔ چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اس کے بعد پھر چند سالوں کی صورتحال کچھ اور بنی، اور اس کے بعد پھر یہاں باقاعدہ ایک مسلمان حکمران کی حکومت قائم ہوئی۔ وہ حکومت کس طرح سے قائم ہوئی ہمارا اس وقت کا وہ موضوع نہیں ہے۔ اس شخص کا نام تھا شمس الدین۔ جب کشمیر کے حکمرانی کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں آئی تو اس نے اپنا نام رکھا سلطان شمس الدین شاہ میر، اور اس کے بعد پھر اس کے خاندان کی حکومت تقریباً 250 سال یا 250 سال تک چلتی رہی۔ اس حکومت کو کہا جاتا ہے شاہ میری دور حکومت۔ اسی دور حکومت کے مشہور حکمران جو چند تھے وہ یہ ہیں: سلطان شہاب الدین، سلطان قطب الدین، سلطان زین العابدین، سلطان سکندر وغیرہ۔ شاہ میری دور حکومت کے بعد پھر دوسرا دور حکومت یہاں شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں چک خاندان کی حکومت۔ کچھ سال تک یہ حکومت چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر کشمیر کے حکمرانی کی باغ ڈور مغلوں کے ہاتھ میں آئی۔ پھر مغلوں کی حکومت یہاں چلتی رہی کچھ سالوں تک، پھر مغلوں کے ہاں سے حکومت نکل کر کے افغانیوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ پھر افغانستان سے یہاں گورنر آیا کرتے تھے اور انہی کی حکومت یہاں چلتی رہی۔ کچھ عرصے افغانیوں کی حکومت چلتی رہی، اس کے بعد پھر سکھوں کا دور حکومت آیا۔ افغانیوں سے سکھوں کی طرف حکومت کیسے منتقل ہو گئی وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ سکھوں کے دور حکومت کے بعد پھر انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا، اور انگریزوں کے بعد سے حکومت منتقل ہو گئی ڈوگروں کو، اور ڈوگروں کی حکومت آگے چلتی رہی۔ بس یہ اس کا کل خلاصہ ہے۔ طویل ترین دور شاہ میری دور حکومت ہے، اس سے کم دور چک دور حکومت ہے، پھر اس سے مختصر دور یا اس کے قریب قریب کا دور مغلوں کا ہے، اور پھر مغلوں کے بعد افغانیوں کا ہے، پھر افغانیوں کے بعد سکھوں کا ہے، سکھوں کے بعد ڈوگروں کا ہے۔ یہ کشمیر کی حکمرانی کی مختصر سی تاریخ ہے، اور جن حضرات کو دلچسپی ہوگی وہ ڈیٹیل کے ساتھ تاریخ کو پڑھیں، اور اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، اس ارادی اور نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی نعمت اور دولت اس خطے میں کیسے پہنچی، اور کن کن مراحل سے کس طرح کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل کا ظاہر ہے نہ موقع ہے نہ یہ مجلس اس کی متحمل ہے۔ اسلام کی اسلامی تاریخ، کشمیر کی اسلامی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہاں کشمیر میں اسلام داخل ہوا تو گویا اسلام کے درخت کی بنیاد یا اسلام کے قصر عالی کی بنیاد ڈالنے والے شخص سید عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کی دعوت پر یہاں کے اس زمانے کے حکمران رنچن نے اسلام قبول کیا، اور ان کا نام صدر الدین پڑ گیا، اور وہ مسلمان پہلے حکمران، پہلا مسلمان اور پہلے حکمران۔ اس سے پہلے اسلام یہاں آیا تھا یا نہیں، مسلمان یہاں آئے تھے یا نہیں، انہوں نے کسی کو اسلام کی دعوت دی یا نہیں، اس سے پہلے کوئی مسجد یہاں بنی ہے یا نہیں، آنے والا کوئی مسلمان یہاں رہا، یہاں سے واپس چلا گیا، یہ تاریخ کا گہرا موضوع ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ نہ کچھ آثار ضرور ملتے ہیں کہ کشمیر میں اس سے پہلے بھی مسلمان آئے تھے، وہ یہاں رہے بھی، کچھ لوگ یہیں وفات پا گئے، کچھ لوگ واپس چلے گئے، لیکن ہمیں اس سے اس وقت بحث نہیں ہے۔ ہمارا نقطہ یہ ہے کہ کشمیر کے اسلام کے مستحکم ہونے کے 3 مرحلے ہیں۔ مرحلہ نمبر 1 حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری اور اس وقت کے حکمران کا اسلام قبول کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ جہاں سے اسلام باقاعدہ تاریخی طور پر ثابت شدہ یہاں اسلام شروع ہوا۔ اس کے بعد اسلام کے لیے دوسرا اہم ترین موڑ جو تاریخ کشمیر کا سنگ میل ہے، وہ موڑ ہے کہ جب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے۔ ان کی آمد کے محرکات کیا تھے، ان کو کس نے آمادہ کیا، ان کے ذہن میں کیسے آیا کہ مجھے کشمیر کا رخ کرنا چاہیے، یہ بھی تاریخ کا اہم ترین موضوع ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کی تشریف آوری کے اسباب، عوامل اور محرکات کیا تھے، کس نے ان کو دعوت دی، یا ان کے ذہن میں خود یہ بات آ گئی، اور اگر آئی ہے تو یہاں آنے کے لیے انہوں نے پلان کیسے بنایا، اور یہاں آنے سے پہلے انہوں نے یہاں کے حالات کیسے معلوم کیے، اور معلوم کرنے کے بعد پھر انہیں فیصلہ کیسے کیا۔ ایک لمبا موضوع ہے، مجھے اس وقت اس پر بھی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن ہے یہ اہم ترین موضوع کہ حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے کشمیر تشریف آوری کے اسباب و محرکات کیا تھے۔ لیکن یہ بات طے ہے
کہ کشمیر کی اسلامی تاریخ کا دوسرا اہم ترین سنگ میل حضرت امیر کبیر کی یہاں تشریف آوری ہے۔ حضرت کے کشمیر کے 3 سفر ہوئے ہیں، ان 3 سفروں کی رودادیں تاریخ میں موجود ہیں۔ پھر حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں سے واپس تشریف لے گئے تو اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں ہر خطے کے ہزاروں مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ مسلمان بنے تھے، لیکن ان کے لیے نہ اسلامی تعلیم کا کوئی انتظام تھا اور نہ اسلامی شعائر کو مستحکم کرنے کا کوئی سسٹم تھا۔ یعنی جیسی مساجد ہونی چاہیے ویسی نہیں، جیسے ادارے ہونے چاہیے ویسے نہیں، جیسی کتابیں ہونی چاہیے ویسی نہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ کچھ تھا ہی نہیں، بہت کچھ تھا، لیکن جتنا ہونا چاہیے تو اتنا نہیں تھا۔ مثلا بر صغیر کی تاریخ میں فتویٰ کی سب سے پہلی کتاب کشمیر میں لکھی گئی اور اس کا نام تھا فتاوی شہابیہ، کیونکہ اس زمانے میں یہاں حکمران تھے سلطان شہاب الدین، جو اسی شاہمیری دور حکومت کا ایک فرد تھا۔ سلطان شہاب الدین یہاں کے حکمران تھے۔ اس وقت ایک عالم جو بخارا سے تشریف لائے تھے، انہوں نے یہاں فتوی کی کتاب تیار کی، اس کا نام ہی رکھا انہوں نے فتاوی شہابیہ۔ تو گویا اسلامی سرگرمیاں تھیں۔ ابھی شاہ ہمدان یہاں آئے بھی نہیں ہیں اور ان کے آنے سے پہلے فتاوی شہابیہ لکھی جا چکی تھی، اور یہاں کی عدالتوں کا نظام وہی فتاوی شہابیہ، اور یہاں کا آئلی نظام، سماجی نظام، گھریلو سسٹم اور نکاح اور طلاق وغیرہ کے تمام معاملات فتاوی شہابیہ کی روشنی میں حل ہوتے تھے۔ گویا کچھ نہ کچھ سرگرمیاں تھیں، لیکن بہت کچھ باقی تھا۔ وہ بہت کچھ باقی یہ تھا، نہ بڑے بڑے مدارس تھے، نہ خانقاہیں تھیں، نہ تعلیمی ادارے تھے، نہ کتابیں تھیں، اور نہ کوئی دین سمجھانے، دین پھیلانے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے تھا اس طرح کے علمی ادارے نہیں تھے۔ کچھ نہ کچھ ضرور تھا، لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ میں اپنے خطے میں واپس جا کر کے ایک مرتبہ اپنے تمام خاندان کے لوگوں سے، اپنے مریدین سے، اپنے تلامذہ سے اور اپنے متعلقین سے آخری ملاقات کروں گا، اور اس وقت پھر بعد یہاں کشمیر آ کر کے ہمیشہ یہیں رہائش اختیار کروں گا۔ اور یہ ارادہ ان کا اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ خالصتاً سادات میں سے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سید اس فرد فرید کو کہا جاتا ہے جس کا سلسلہ نسب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان جو دنیا میں چلا ہے وہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے چلا ہے۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھی، کسی صاحبزادی کے ذریعے سے آپ کی نسل آگے نہیں چلی۔ زینب رضی اللہ عنہ کو بچی پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ بچے کا سلسلہ نسب آگے نہیں چلا۔ دوسری بیٹی آپ کی حضرت رقیہ اور کلثوم تیسری بیٹی تھی، ان کے کوئی اولاد آگے نہیں چلی۔ اور چوتھی صاحبزادی جو اس کائنات کے تمام خواتین کے سردار اور جنت کے تمام عورتوں کے سردار ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے نسل آگے چلی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کریمین انہی کے نسل کو آگے چلتی رہی ہے، اسی کو ہم سید کہتے ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سادات میں سے تھے، بلکہ نجیب الطرفین تھے۔ نجیب الطرفین کا مطلب ان کا والد اگر حسن کے خاندان سے تھے اور ان کی والدہ حضرت حسین کے خاندان سے تھی، وہ دونوں خاندانوں کا اجتماع وہاں ہوا ہے، اس لیے ایسے شخص کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین۔ یعنی وہ صرف اکیلا حضرت حسن کے خاندان کا اگر ہوگا تو سید ہے، اور یا صرف حضرت حسین کے خاندان کا ہوگا تو وہ بھی سید ہے۔ حضرت حسن کے خاندان کے والوں کو کہتے ہیں حسنی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کو کہتے ہیں حسینی۔ اور شاہ ہمدان دونوں تھے، حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا اب ارادہ یہ تھا کہ میں جس نبی کی ذات اقدس کے خاندان سے ہوں، اس نبی نے مکہ چھوڑا اور ہمیشہ مدینہ رہے، پھر مدینے سے واپس نہیں آئے۔ اگر آئے بھی تو آپ نے فتح مکہ کے لیے سفر کیا اور آپ نے حج کا سفر کیا، لیکن مدینے میں رہائش کا آپ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اب میرا مرنا اور میرا جینا اہل مدینہ کے ساتھ ہے۔ جہاں میرے اسلام کو پناہ ملی، جہاں میرا دین مستحکم ہوا اور جہاں سے پورے عالم میں یہ دین پہنچے گا، اس مدینے کو اب میں نے ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا، یہاں تک کہ میری قبر مبارک یعنی روضہ اقدس بھی وہی بنے گی۔ شاہ ہمدان بھی سوچتے تھے کہ میرے ذریعے سے اس خطۂ کشمیر میں اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت آئی ہے، میں بھی یہی کروں گا کہ اب ہمیشہ کے لیے اسی سرزمین میں رہوں گا، اور یہی میری قبر بھی بننی چاہیے، میرا روضہ بھی یہی بننا چاہیے۔ یہ ان کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے جہاں ان کو پہنچنا تھا، راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد بڑے عجیب واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پر وفات ہو گئی وہاں سے ان کی میت مبارک کو
لے جایا گیا سینکڑوں میل دور، اور مہینوں کا سفر ہوا لیکن ان کی میت میں کوئی بدبو نہیں آئی، اور بہرحال وہ اب ختلان میں مدفون ہیں، خطا میں مدفون ہیں۔ اسلام یہاں کے لوگوں نے قبول تو کر لیا لیکن ان کی زندگی اسلامی نہیں بن سکی جیسی بننی چاہیے، تو گویا ایک اہم ترین خلا باقی رہ گیا۔ یہ خلا کیسے پورا ہوگا؟ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کا احساس تھا کہ کشمیر میں اسلام پہنچ تو گیا، وہاں کے لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن آگے اسلامی زندگی اپنانے کے لیے وہاں جتنا علم چاہیے، وہاں جیسی عملی تربیت چاہیے، وہاں جیسی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے اور ہر طبقے کی ہونی چاہیے، تو وہ ابھی نہیں ہو سکا۔ اگرچہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ انتہائی دور اندیش انسان تھے، چنانچہ انہوں نے حکمرانوں کے لیے کتاب لکھی ہے ذخیرۃ الملوک، حکمرانوں کو کیسے حکم چلانی چاہیے۔ ذخیرۃ الملوک اپنے موضوع کی معرکۃ الآراء کتاب مانی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکمرانوں کے لیے کتاب لکھی تھی کہ حکمران کیسے کسی جگہ حکومت چلائیں گے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان عالم، ایک مسلمان مفکر، ایک سید زادے جب وہ لکھیں گے کتاب تو اسلامی نظریے کے مطابق ہی وہ بتائیں گے کہ حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جو خواب تھا وہ آدھا تو پورا ہو چکا تھا کہ اسلام یہاں پھیل گیا، لیکن آدھا خواب ابھی باقی تھا کہ اسلام یہاں مستحکم ہو جائے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے مستحکم ہو جائے۔ یہ خواب باقی پورا نہیں ہو سکا، اور جب حضرت کو محسوس ہوا کہ شاید اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکوں گا، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے جو بہت چھوٹی عمر کے تھے، اور اس وجہ سے چھوٹی عمر کے تھے کہ انہوں نے بہت دیر کے بعد نکاح کیا تھا۔ تو دیر سے نکاح کیوں کیا تھا اس کی وجوہات وہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ حضرت شاہ ہمدان کا نکاح اتنی دیر سے کیوں ہوا تھا، کیا ان کا اپنا ایسا ارادہ ہوا یا حالات کا تقاضا ہوا، بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ بہت دیر سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے جو صاحبزادے عطا فرمائے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا محمد، خود ان کا نام تھا علی اور اپنے بیٹے کا نام انہوں نے رکھا تھا محمد۔ یہی محمد بعد میں میر سید محمد حمدانی کہلاتے ہیں۔ یہ صاحبزادے 12 سال کی عمر کے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مریدین سے، اپنے شاگردوں سے اور اپنے خاندان والوں تینوں طبقوں کو بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ابھی چونکہ چھوٹا ہے، جیسی مجھے اس کی علمی تربیت کرنی چاہیے وہ میں نہیں کر سکا، جیسے اس کو تیار مجھے کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، اب یہ تمہارے حوالے ہے، ہر طرح سے اس کی تربیت کی جانی چاہیے۔ خاندان والوں کی ذمہ داری رکھی کہ تم ان کی جسمانی ضرورتیں پوری کرو گے، اور مریدین کو حکم دیا کہ تم ان کی روحانی تربیت کرو گے، اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم اس کو علم پڑھاؤ گے۔ چنانچہ ان کے شاگردوں میں محدث بھی تھے، فقہا بھی تھے، مفسرین بھی تھے، ادب کے جاننے والے بھی تھے، شاعری کرنے والے بھی تھے۔ ان تمام شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا محمد تمہارے حوالے ہے، سب کچھ تم اسے پڑھا دینا، اور اپنے خاص مریدین سے کہا کہ تم اس بیٹے کی روحانی تربیت کرنا۔ چنانچہ ان تینوں طبقوں نے میر محمد حمدانی جو 12 سال کا نوجوان انتہائی خوبصورت صاحبزادے تھے ان کی تربیت شروع ہو گئی، اور 10 سال تک یہ تربیت ہوتی رہی۔ چنانچہ 12 سال کی عمر میں یہ تربیت شروع ہوئی ہے اور 10 سال یہ تربیت ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت میر محمد حمدانی کی عمر مبارک 22 سال کی ہو گئی۔ خاندان کے لوگوں نے سوچا کہ چونکہ اب اس کو لمبا سفر کرنا ہے اسے ان کا نکاح بھی کر دینا چاہیے، چنانچہ وہاں کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالی جب وہ اب آفتاب بن چکے تھے، علم اور عمل اور اخلاق اور فکر اور قوت بیان یہ تمام چیزیں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے ابا جان کے اس چمنستان کو، میں اپنے ابا جان کے اس باغ کو، میں اپنے ابا جان کے اس وادی کو جہاں اسلام کا نور پہنچ چکا ہے، پھیل چکا ہے، اب مجھے جا کر کے وہاں اس باغ کی مزید باغبانی کرنی ہے، اس چمنستان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ اس لیے حضرت میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سفر کا اعلان ہو گیا، اور بعضی کتابوں کے مطابق سینکڑوں اور بعضی کتابوں کے مطابق ہزاروں افراد ان کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور اس طرح سے یہ تاریخی سفر وہاں سے شروع ہوا۔ اور یہاں اس زمانے میں جو حکمران تھے جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ میر محمد حمدانی جو حضرت شاہ ہمدان رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہاں کے اس زمانے کے تمام لوگوں کے دلوں میں حضرت شاہ ہمدان کی بے انتہا زیادہ عقیدت اور بے انتہا زیادہ محبت تھی، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ محسن کی محبت ہمیشہ دلوں میں رہتی ہے۔ دنیا کی ہر جگہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس طبقے کے ذریعے سے
اسلام جس خطے میں پہنچا ہے اس طبقے کے ہمیشہ اس خطے کے والوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے. یہ ہمیشہ تاریخ رہی ہے. جیسے بر صغیر میں اسلام پہنچا ہے، بر صغیر کے اس خطے میں اسلام پہنچا مختلف ذرائع سے. ان مختلف ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ تھا اللہ کے کچھ بندے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اسلام لے کر کے آئے. ان میں ممتاز ترین شخصیت تھی حضرت شاہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالی، جن کے آنے پر لاکھوں انسانوں نے اسلام قبول کیا. جیسا کہ پروفیسر ارنولڈ جو علامہ اقبال کے استاد تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی شہرہ آفاق، دا پریچنگ آف اسلام، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ جیسے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اس خطے میں اسلام پہنچا، اور ان کی محبتیں، ان کی عظمت، ان کی عقیدت کتنی وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور وہی نہیں پورے صغیر میں. اس عقیدت اور محبت میں بعض دفعہ غلو بھی ہوتا ہے اور کچھ ایسی حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال وہاں کے دلوں میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت ہے کہ ارنولڈ یہ لکھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہاں جو زمین پر بیٹھا ہوا انسان ہے وہ حکومت نہیں کر رہا ہے، جو قبر میں ہے وہ حکومت کر رہا ہے. خیر، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کیوں ایسے محبت؟ کیونکہ جہاں جس طبقے کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے وہاں اس طبقے کی محبتیں ہوتی ہیں. ملیشیا اور انڈونیشیا میں اسلام پہنچا ہے تاجروں کے ذریعے سے، لوگ تجارت کرنے کے لیے گئے. یا جنوبی ہند کے کچھ علاقوں میں اسلام پہنچا ہے تاجروں کے ذریعے سے، اس لیے جنوبی ہند کے تمام لوگ بہت اعلیٰ درجے کے تاجر ہیں. خاص طور پر کیرالا کے لوگ ٹاپ کے تعلیم یافتہ اور ٹاپ کے تاجر ہوتے ہیں، اور تجارت کا ہنر، اور کیونکہ اسلام تاجروں کے ذریعے سے وہاں پہنچا ہے. کشمیر میں چونکہ اسلام آیا تھا شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اسے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بڑی محبت تھی، اور ہر طبقے میں محبت تھی، حتیٰ حکمرانوں میں بھی، افسروں میں بھی، اور عوام میں تو ہوتی ہی ہے. اب جب اس عقیدت مند قوم نے سنا کہ شاہ ہمدان کے صاحبزادے حضرت میر محمد حمدانی تشریف لا رہے ہیں تو ساری قوم استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے جو حکمران تھے وہ اپنے وزیر اعظم یا سیکریٹری یا معاون خاص جو ابھی تک اسلام کے نور سے محروم تھے وہ ان کے ساتھ نکلے ہیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کا استقبال کرنے کے لیے. مجھے ابھی اس وقت یہ بحث نہیں کرنی ہے کہ میر محمد حمدانی کا سفر کشمیر میں کس راستے سے ہوا، اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا سفر کس راستے سے ہوا تھا، اور حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا سفر کس راستے سے ہوا تھا. لیکن اتنی بات طے ہے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر میں داخل ہوئے لداخ کے ذریعے سے. میر محمد حمدانی کا سفر لداخ سے ہوا یا اوڑی کے راستے سے ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے، عوام کو میں اس بحث میں نہیں لانا چاہتا. اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے، یہاں کے تمام لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد پھر یہ اسلام کی نشأت ثانیہ یا اسلام کے یہاں مستحکم ہونے کا تیسرا سنگ میل ہے. تو 3 مرحلے ہو گئے. پہلا مرحلہ ہے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے کشمیر میں تشریف لانا، دوسرا مرحلہ ہے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی کشمیر میں تشریف آوری، اور تیسرا اہم ترین مرحلہ وہ ہے کہ جب حضرت میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے، ان کے آمد پر یہاں جو بڑے بڑے کارنامے انجام پائے ہیں انہیں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ سری نگر کی جامع مسجد بنائی گئی، عیدگاہ وقف کیا گیا، ملکہ کا قبرستان وقف کیا گیا، اور جہاں جہاں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے قیام کیا تھا، جن جگہوں پر یہاں کی بہت بڑی تعداد کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان جگہوں پر خانقاہیں بنائی گئی. اس لیے سری نگر میں بھی خانقاہ بنی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے، خانقاہ معلیٰ سری نگر میں شاہ ہمدان دفن نہیں ہے. خانقاہ معلیٰ سری نگر کے مقام پر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان کیا ہے، اور اس کلمہ پڑھانے کے نتیجے میں اس اپنے پرانے سسٹم سے وہ باہر آ گئے. تو خانقاہ معلیٰ میں حضرت شاہ ہمدان دفن نہیں ہے، جیسا کہ بعض بیچارے سطحی عقیدت مند سمجھتے ہیں کہ شاہ ہمدان صبن مقبر چفلن جائے. ایسا نہیں ہے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری وہاں رہی ہے، اور ان کے زمانے میں وہاں کوئی چیز بنی بھی نہیں ہے. اس کے بعد میر محمد حمدانی جب تشریف لائے ہیں تو ان کی آمد پر یہاں کے حکمرانوں کے تعاون سے وہاں مرکز بنا. اس مرکز کو مسجد بھی کہیں گے، اس مرکز کو خانقاہ بھی کہیں گے. یہ دراصل تمام اسلامی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں خانقاہ. اس میں عبادت بھی ہوگی، اس میں تعلیم بھی ہوگی، اس میں مسافروں کو بسایا بھی جائے گا، ان کو کھانے کا انتظام بھی ہوگا. چنانچہ بڑی حیرت انگیز تفصیلات اس کی ملتی ہیں کہ میر محمد حمدانی نے بادشاہ سے کیا کہا تھا کہ کس طرح سے یہاں وقف کیا جائے، کس طرح سے یہاں لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے.
اور جو کھانے کا انتظام کرنے والے ہیں ان کے لیے الگ سے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اس وجہ سے وہ خود نہیں کھائیں گے. اس کا وقف نامہ تفصیل موجود ہے کتابوں میں. بہرحال میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کشمیر آمد پر عیدگاہ وجود میں آ گیا، مسجدیں تعمیر ہو گئیں، عالی مسجد سلطان سکندر کے دور حکومت میں بنی ہے وہ مسجد وجود میں آ گئی، یہاں کے لوگوں کے لیے خانقاہ مقرر ہو گیا، ہر علاقے میں جہاں مسجدوں کی ضرورت ہے وہاں مسجدیں بنائی گئی، تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، اور پورے کشمیر کا دورہ کیا، اور جہاں جو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی وہ اصلاح کرتے گئے، جہاں عالموں کو بٹھانا تھا وہاں عالموں کو بٹھایا، کیونکہ ان کے ساتھ ہزاروں افراد تھے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے ساتھ سینکڑوں انسانوں کو لے کر آئے تھے، ہزاروں کو نہیں. چنانچہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 700 سادات تھے. ہو سکتا ہے وہ سارے سادات نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے سارے سادات ہوں. 12 کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، گویا سادات تھے سارے، یا کچھ تھے، یا اکثر تھے، یا کم تھے، ہمارے تو سارے محسن تھے. اور محسن اس معنی کر کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت انتہائی دور اندیش تھی، انتہائی عبقری انسان تھے، جینیس انسان ہے وہ. چنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے، سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم. یہ سیدوں کا بھی سردار اور اجمیوں کا سالار ہے. ایسا لگتا ہے اس کے ہاتھ میں قوموں کی تقدیر کے لیے کنجی دی گئی ہے، جس کنجی سے یہ قوموں کی تقدیر کا تالا کھول دیتے ہیں. یہ شاعرانہ انداز ہے گفتگو کرنے کا، اس کو اشتہاراتی زبان کہتے ہیں. پر اقبال نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر میں علم، انڈسٹری، سویلائزیشن اور مذہب، یہ چاروں چیزیں انہی کے ذریعے سے آئی. داد، علم و صنعت و تہذیب و دین بھی ان کے ذریعے سے آیا، تہذیب یعنی تمدن، سویلائزیشن بھی ان کے ذریعے سے آئی، علم بھی ان کے ذریعے سے پہنچا، اور انڈسٹری بھی آئی. یعنی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں ایک تو غربت پہلے سے ہے، اور وہاں بہت سارے لوگوں پر مظالم بہت ہوتے رہے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ معاشی نظام مستحکم نہیں ہے، اور چونکہ یہ گھرا ہوا ہے پہاڑوں میں، اور یہاں کا موسم جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو یہاں آنے نہیں دیتا ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اسلام ہی وہاں لے کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی پیکیج لے کر کے جانا چاہیے. چنانچہ قالین کی صنعت، پیپر ماشی کی صنعت، شال کی صنعت، اور تانبے کی صنعت. تانبے کی صنعت سے مراد کیا ہے؟ تانبے کے برتن، تانبے کی چیزیں. چنانچہ تانبے کے برتن اور تانبے کی صنعت اور اس کا مارکیٹ کشمیری ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ تانبے کے برتن کشمیر سے باہر کے کسی بھی خطے میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. یہ برتن بھی یہی بنتے ہیں، اور ان برتنوں کی کھپت بھی یہی ہوتی ہے. کشمیری کتنا ہی آگے چلے جائیں آج بھی وازوان بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں، اور کشمیری چاہے کتنے ہی بفے کو لائیں مگر تش نور ونتسیت. تش نور کیا چیز ہے؟ یہ وہی تہذیب ہے کہ صاحب ہم یہاں کے لوگوں کو باقاعدہ تہذیب سکھائیں گے، کپڑے کیسے پہننے ہوتے ہیں، شادیاں کیسے کرنی ہوتی ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے، مکانات کیسے بننے چاہیے، رسمیں کیسی چلانی چاہیے. یعنی اس کو تہذیب کہتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے سویلائزیشن، کلچر. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ دین بھی لے کر آئے، تہذیب بھی لے کر کے آئے، علم بھی لے کر آئے. علم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے دنیا بھر بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی. اور یہاں ایک زمانے میں ایسے علماء تھے کہ جیسے آس پاس کے خطوں میں علماء نہیں تھے. جیسے حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کشمیر میں، اسی سری نگر میں تھے، اور اپنے زمانے میں وہ بر صغیر کے سب سے بڑے محدث تھے. اتنا حدیث کا ماہر ان کے زمانے سے یہاں پورے آج کا وہ خطہ جس کو ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش، نیپال، برما، موجودہ ہندوستان اور موجودہ پاکستان، اس بر صغیر میں حدیث کا سب سے اونچا صاحب علم شخص شیخ یعقوب صرفی. اسی شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ. جس مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکبر بادشاہ کے پھیلائے ہوئے اس نقلی دین کا مقابلہ کیا اور بر صغیر کو کفر کی طرف جانے سے بچا لیا. اس کی تاریخ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مجدد الفسانی جیسی عظیم الشان شخصیت، بہت ہی برتر شخصیت تھی. بر صغیر کی پوری اسلامی تاریخ میں جو چند بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان میں اگر پہلی صف یا پہلے نمبر پر یا دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخصیت آ سکتی ہے تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں. وہ فاروقی تھے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے تھے، اور شاگرد تھے حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور بھی ان کے اساتذہ تھے.
تو غرض یہ کہ حضرت میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد پر یہاں مزید اسلامی انقلاب مستحکم ہوا اور یہ اسلام کی تاریخ کا تیسرا دور ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت ہمیں کن مراحل سے ملی ہے، تو ان مراحل میں سے بہت سارے مراحل جو ضمنی ہیں لیکن اہم 3 مرحلے ہیں: سید عبد الرحمن بلبل کی آمد، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد، اور حضرت میر محمد حمدانی کی آمد۔ میر محمد حمدانی کی شخصیت علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور قوت بیان کے اعتبار سے، موٹیویشن پاور اس قدر عجیب تھا، اور ساتھ میں خوبصورت بہت زیادہ تھے کیونکہ سادات میں سے تھے، اور سادات کی زندگی میں جو عام طور پر کشش ہوا کرتی ہے، جو بعض دفعہ کسی سید زادے کی غلطیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، ورنہ عام طور پر سادات کی زندگی میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں اگر اصلی سید ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک سید نے اپنا شعر سنا ہے، وہ بہت بڑے شاعر تھے، تو شعر سناتے انہوں نے کہا، اس کا مفہوم انہوں نے یہ بیان کیا، میں بھی سمجھ گیا تھا، انہوں نے مفہوم بیان کیا: میں فخر کرتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کس خاندان سے ہوں، میں فخر کرتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کس خاندان سے ہوں، میں بہت شرمندہ ہو جاتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ بنازم چو دیدم کہ من از کیستم، بسوزم چو بینم کہ من کیستم، میں ناز کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کس خاندان سے ہوں، اور بہت شرمندہ ہو جاتا ہوں، ندامت آ جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں میں کیسا ہوں، یعنی جیسا مجھے ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے۔ تو خاندان کی تعریف بھی بیان کر دی اور اپنی تواضع بھی بیان کر دی۔ تو میر محمد حمدانی کی شخصیت انتہائی پرکشش شخصیت تھی، علم کے اعتبار سے بھی، قوت بیان کے اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اور جسمانی کشش کے اعتبار سے بھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس زمانے کے جو بادشاہ یہاں تھے، سلطان سکندر، اس کے جو معاون خاص یا وزیر اعظم تھے وہ اسلام کے نور سے محروم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے سغبٹ۔ وہ ذہین بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، لیکن ابھی تک ان کا دل اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کھلا تھا۔ ظاہر کوششیں ہوئی ہوں گی، سمجھانے والوں نے سمجھایا ہوگا، دعوت دی گئی ہوگی، اور شاید وہ یہاں سے بحث بھی کرتے تھے کہ میں جس پیٹرن پر ہوں میرا پیٹرن صحیح ہے، اور آپ جس چیز کی مجھے دعوت دے رہے ہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن چونکہ ذہین تھے اور بادشاہ نے نہ جانے کن کن مسالے کی بنا پر اس کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا تھا، تو بہرحال سغبٹ سلطان سکندر کی معیت میں استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہیں حضرت میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جب گفتگو کی ہے، یہ گفتگو کتنی دیر ہوئی، اس تک کیا سوال و جواب ہوئے، ان کے اعتراضات کے انہوں نے کیا جواب دیا، اور اسلام کی دعوت انہیں کس طرح سے دی کہ سغبٹ جو ابھی تک اسلام کے نور سے محروم تھے وہ فوراً تیار ہو گئے اور انہیں اسلام قبول کر لیا، اور اس کا نام رکھا گیا سیف الدین۔ ابھی چند دنوں پہلے یہ سغبٹ تھے اور اب وہ سیف الدین بن گئے۔ غرض یہ کہ 3 مرحلے ہیں، جن 3 مرحلوں سے اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ حضرات، یہ اس گفتگو کا سمجھے ایک چپٹر تھا۔ اس گفتگو کا دوسرا چپٹر یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر تصور کریں کہ جب حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا کہ میں اس عظیم ترین ذمہ داری کو جو اللہ نے میرے کندھوں پر رکھی ہے، علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، اور خاندان کے اعتبار سے، کیونکہ وہ سادات میں سے تھے، اس ذمہ داری کو مجھے پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ ترکی سے چلے ہیں اور چائنا پہنچے۔ یہ سفر کیسے ہوا، کن محرکات کی بنیاد پر ہوا، اس سے ہمیں بحث نہیں۔ چائنا کے علاقے میں اس زمانے میں جس جگہ ان کا قیام تھا اس کو ترکستان کہا جاتا تھا۔ وہ ترکستان 2 تھے، ایک ترکستان وہ ہے جو ٹرکی ہے، جہاں انقرہ ہے، جہاں قسطنطنیہ ہے، جہاں آج ٹرکی حکومت چل رہی ہے، اور دوسرا ترکستان یہ تھا جس کو کہتے تھے مشرقی ترکستان۔ تو حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرقی ترکستان سے ارادہ کیا کہ میں کشمیر جاؤں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درمیان میں بہت بڑا خطہ ہے، بہت سارا خطہ ایسا ہے جو افغانستان میں گزرتا ہے، بہت سارا خطہ ہے جو موجودہ پاکستان ہے، اور پھر بہت سارا خطہ وہ ہے جو لداخ سے گزرتے ہوئے اس پورے سفر کے اس پورے خطے کو چھوڑ کر انہیں کشمیر آنے کا فیصلہ کیسے کر دیا۔ یہ تاریخ کا اہم موضوع ہے، لیکن مجھے اس کا غرض نہیں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں کروں گا اتنا لمبا سفر، کیوں برداشت کروں گا یہ سفر کی مصیبتیں، اور اس زمانے میں سفر یا تو پیدل ہوتا تھا، اور یا پھر اگر کوئی بہت اچھے وسائل والا ہوتا تھا تو گھوڑوں سے سفر ہوتا تھا، لیکن بہرحال مہینوں لگتے تھے، 6 مہینے لگتے تھے،
راستوں کے کھانے، اس زمانے میں راستوں میں کھانے کا ایسا انتظام نہیں تھا، راستوں میں کوئی ہوٹل نہیں تھے، راستوں میں مارکیٹیں نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں تو اپنے ستو لے کر کے چلنا ہوتا تھا۔ تو حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ سفر کیا ہوگا، کن کن مصیبتوں کو جھیلا ہوگا، راستے میں فاقے کیسے لگے ہوں گے، کن پہاڑوں میں راتیں گزاری ہوں گی، کن گفاؤں میں انہوں نے کیسے نمازیں پڑھی ہوں گی، اور کن احساسات کے ساتھ، کن جذبات کے ساتھ، کن تمناؤں کے ساتھ سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے۔ اس وقت ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے، یہ سب تاریخ الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہاں پہنچ کر کے انہوں نے ملاقات کی۔ اس وقت یہاں کے حکمران رنچن سے، جو مذہبی اعتبار سے بدھسٹ تھے، علاقہ یہ بدھسٹوں کا نہیں تھا لیکن حکمران بدھسٹ تھے۔ وہ کیوں ایسا ہوا ہے یہ تاریخ کا موضوع ہے، مجھے اس پر بات نہیں کرنی ہے۔ اب سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، کیسے انہوں نے ملاقات کا پلان بنایا ہوگا، کیا سوچا ہوگا کہ میں کیسے اسلام کی اس کو دعوت دوں گا، اور اسلام کی کون کون سی چیزیں میں اس کے سامنے پیش کروں گا جس کے نتیجے میں یہ آمادہ ہو جائے، اور خود اس شخص کی طلب کا حال کیا تھا، اس کی طلب کیسی تھی، وہ خود کیا سوچتا تھا، کیا چاہتا تھا۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مجاہدانہ سفر، ریاضتوں اور مصیبتوں سے بھرپور سفر کامیاب ہوا۔ ان کی دعائیں نہ جانے کتنی مرتبہ انہوں نے تہجد کی نمازوں میں یہاں دریائے جہلم کے پتھر پر سر رکھ کر کے گھنٹوں آنسو بہا کر کے دعائیں کی ہیں کہ میں یہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دوں گا، وہ میری بات مان لینا چاہیے۔ سوچتے ہوں گے کہ جب میں اسے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے مجرموں کی طرح جیل خانے میں بند کر دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے مہمانوں کی طرح گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے۔ ہو سکتا ہے میری بات ہی نہ سنی جائے، اور ہو سکتا ہے میری بات سن لی جائے، مگر ایک مشکل یہ بھی تھی کہ لینگویج کا گیپ تھا۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے یہاں کے اس وقت کی زبان نہ بول سکتے تھے نہ جانتے تھے، اور وہ شخص جو زبان سننا سمجھتا تھا یہ وہ نہیں تھے، تو کیسے انہوں نے ٹرانسلیٹر کا انتخاب کیا، اور اس ٹرانسلیٹر نے پھر کیسے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچائی، اور اس کے سوالات کیا منتقل ہوئے، یہ سارا لمبا ڈسکشن ہوا ہوگا۔ لیکن اخیر میں صبح کی اذان کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے کہا جاتا ہے کہ حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ اسی مقام پر جہاں ہم ہیں، اسی جگہ کہیں وہ محل تھا، اسی جگہ وہ اس کا پیلس تھا، اسی جگہ وہ کوئی کھڑکی تھی جس کھڑکی سے باہر اس نے دیکھا تھا کہ پتھر پر کوئی سفید نورانی شکل والا شخص اوپر نیچے ہو رہا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کو بلایا گیا، اس کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد دوپہر تک یا شام تک یا اگلے دن تک یہ گفتگو چلتی رہی، اور اسی دن دوپہر کو یا اگلے دن صبح کو رنچن کو اللہ تعالیٰ شانوں نے اسلام کے نعمت سے نوازا، اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور نام اس کا صدرالدین رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے اصرار کیا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کو ہم جبراً اسلام میں داخل کریں گے۔ عبد الرحمن بلبل نے فرمایا کہ اسلام جبر کا قائل نہیں ہے، اسلام تلوار کا قائل نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنایا جائے، اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ پیسوں کے لالچ کی بنیاد پر کسی کو مسلمان بنایا جائے، اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ دھوکے سے کسی کو کلمہ پڑھایا جائے، نہیں، اسلام تو اوپن ہے، اسلام اپنی سچائیوں کی بنیاد پر اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ کوئی خارجی عنصر، کوئی خارجی سورس جو دنیا میں ہو سکتا ہے، جبر ہو، لالچ ہو، پیسہ ہو، پھر لالچ قسم کی ہوتی ہیں، لالچ دنیا میں دولت کی بھی ہو سکتی ہیں اور کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ عبد الرحمن بلبل ایک مسافر شخص تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس نہ دولت تھی، ان کے پاس نہ تلوار تھی، ان کے پاس نہ پرشر تھا، انہوں نے اسلام پیش کیا، اور عام انسان کو نہیں، یہاں کے حکمران کو، اور اس حکمران پر کون تلوار چلا سکتا تھا، تو اس لیے اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اسلام کی تاریخ آگے چلی، وہ آگے تاریخ کیسے چلی ہے اس کی ظاہر تفسیر آگے ہے۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد پر یہاں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کی پوری تفصیل یہاں کی تاریخوں میں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن اتنا سراغ ضرور ملتا ہے کہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے پر حکومت کے اونچے عہدوں پر فائز اور کچھ اونچے خاندانوں کے ذہین لوگ اور آس پاس کے علاقوں کے کچھ سمجھدار لوگ جو بہت ذہین اور سمجھدار تھے اور وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ سوچنا جانتے تھے، وہ آتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے، اور اس طرح سے گویا یہاں چند ہزار آدمیوں پر مشتمل،
चंद हजार आदमियों पर मुश्तमिल इस्लामी माशरा वजूद में आ गया। ये चंद हजार ही है, हजारों में नहीं है। यानी गालिब अक्सरियत यहाँ की मेजर पॉपुलेशन इस्लाम के नूर से मुनव्वर नहीं हुई है। चंद हजार अफराद जो हैं वो मुसलमान बने हैं और उसके बाद फिर इतना ही यहाँ इस्लाम था। हुक्मरान जैसा कि मैंने अर्ज किया कुछ अरसे तक कुछ दूसरे हालात भी रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद यहाँ का हुक्मरान सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीर, जो खुद यहाँ कश्मीरी नहीं थे, वो बाहर के आए हुए थे और वो बिजनेस करने के लिए यहाँ आते थे और ट्रांसलेशन का काम उन्होंने किया था। और बाद में वो यहाँ के हुक्मरानों के मुआविन हमेशा रहे। सुल्तान सदरुद्दीन के मुआविन भी रहे और सुल्तान सदरुद्दीन के बाद अगला दौर जब आया है और अगले दौर में दूसरे हुक्मरान आए जिसमें खातून भी रही हैं, उसके भी मुआविन रहे हैं वो। और मुआविन होने के बाद फिर मुख्तलिफ हालात से गुजरते हुए आखिर में सुल्तान शमसुद्दीन की अपनी हुकूमत कायम हो गई। फिर सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला की खानदान की हुकूमत चल रही थी। सुल्तान शाहबुद्दीन और सुल्तान कुतुबुद्दीन उस जमाने में शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला तशरीफ लाए और यहाँ इस्लाम जिन लोगों ने कबूल किया था वो चंद हजार थे। और शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला की आमद पर ये चंद नहीं रहे, हजारों की तादाद में है। चुनांचे बाजी तारीखों में लिखा हुआ है 29,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और बाजी किताबों में लिखा हुआ है कि 40,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बाजी किताबों में लिखा हुआ 39,000 और एक किताब में लिखा हुआ कि 50,000 लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। और इसका नतीजा कि अक्सरियत अब इस्लाम अक्सरियत जो है वो नूर ताहीर से मुनव्वर इंसानों की अक्सरियत बन गई और इन तमाम पर कोई जबर नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं डाला गया, उन पर कोई तलवारें नहीं चली हैं। पहला दाई इस्लाम अब्दुर्रहमान बुलबुल और दूसरे दाई इस्लाम हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला, ये दोनों शख्सियत दाई इस्लाम बन करके आए थे। कोई कमांडर बनकर नहीं आए थे, कोई हथियार और तलवारें लेकर के नहीं आए थे। उस जमाने की यहाँ के लोगों ने बड़ी खुशदिली के साथ इस्लाम कबूल किया। बस यहाँ रुक करके सोचें कि अगर हम उस जमाने में होते तो क्या करते। मुमकिन है हम उस तबके में होते कि जिन्होंने उस जमाने में इन तमाम अहम शख्सियात को देखने के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया। मुमकिन हम उसमें होते और यह भी मुमकिन है कि हम उन लोगों में होते जिनको अल्लाह ताला शाह ने नूर तौहीद अता किया। हमारा इस वक्त केस वो नहीं है। हमारा केस इस वक्त ये है कि अल्लाह का करम हुआ, इन बुजुर्गों की कुर्बानियां लगी और हमारे उस जमाने के उन असलाफ जिनकी हम नस्लें हैं, उन असलाफ की खुशकिस्मती, उन असलाफ की अक्लमंदी और उन असलाफ की हक पसंदी थी कि उन्होंने जो ही देखा हक सामने आ गया उन्होंने फौरन उसको कबूल कर लिया, गले लगा लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि इस्लाम आगे चला और उन्हीं के नस्लों में हम हैं। कश्मीर की मौजूदा नस्लों में कुछ खानदान हो सकता है बाहर से आए होंगे, हो सकता है नहीं, यकीनन। मसलन बुखारा से, इंदराब से, जैसे कहते हैं इंदराबी, बुखारी, कामिली वगैरह खानदान। कुछ खानदान यहाँ फारूकी भी हैं, इसके मतलब हज़रत फारूक आजम की नस्ल से हैं। कुछ खानदान यहाँ अलवी हैं, इसके मतलब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से हैं। कुछ खानदान यहाँ हसनी और हुसैनी हैं। बहरहाल बाहर से भी आने वाले आए और शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला अपने साथ तो सादात की पूरी टीम लेकर के आए थे और उनकी ड्यूटी लगाई थी कि तुम्हें यहाँ के माशरे में ही बसना है, यहाँ के रहन सहन को तुम्हें कबूल करना है और यहाँ के लोगों को तुम इस्लामी नमूना बन करके दिखाना है। यानी यहाँ के लोगों को एक मुसलमान का रोल मॉडल चाहिए और वो तुमको बन करके दिखाना है। इसलिए हर हर इलाके में सादात हैं और उनके मकबरे हैं। लोग अपनी नादानी की बिना पर उन मकबरों पर कुछ गुलू की बुनियाद पर ऐसी बातें भी करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उन सादात का एहसान है जो अपने वतनों से छोड़कर यहाँ आए। और बाकी जितनी कौमें हैं जिनके नाम आज हम सबकी जुबानों पर हैं, और वो कौमें कौन कौन सी हैं, एक मशहूर मुसन्निफ गुजरे हैं मोहम्मद दीन फौक, उस शख्स ने किताब लिखी है तारीख अक़वाम कश्मीर, जिस किताब की तारीफ अल्लामा इकबाल ने भी की है। अगरचे उस जमाने में उनके महदूद मालूमात थे, इसे हो सकता है कहीं सहव खता भी हुआ हो, लेकिन तारीख अक़वाम कश्मीर पढ़ने से हम समझ जाते हैं कि यहाँ की कौन कौन सी कौमें जो पहले इस नाम से थी, इस्लाम कबूल करने के बाद उसी नाम पर रही, जैसे भट्ट खानदान। ठीक, तो कौन सी कौमें थी जो पहले इस नाम से थी, इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम कुछ और हो गया। बस हम पहले इस कौम का नाम कुछ और था, बाद में इस कौम का नाम, खानदानी नाम कुछ और बढ़ गया। और उधर से यहाँ कौमों के नाम रखने में यहाँ दूसरे अवामिल भी रहे हैं। यानी बाज दफा यहाँ खानदानों का नाम जो है वो रस भी होता है, सना की बुनियाद पर। मिसगर, आहंगर,
اور اسی طرح سے یہ جو ہیں یہ اصل میں پیشے ہیں، پیشوں کی بنیاد پر یہ نام رکھے گئے ہیں، اصل میں یہ خاندان نہیں ہے، خاندان کچھ اور ہے، چونکہ انہوں نے مسگر کا پیشہ اختیار کیا، آہنگر کا پیشہ اختیار کیا، ٹھانٹھور کا پیشہ اختیار کیا، وہی نام پڑ گیا ان کا، تو پیشوں کی بنیاد پر بھی۔ لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے ہم اس زمانے میں اس اعتبار سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم انکار کرنے والوں میں رہتے، اور جو آج تک اس اسلام کی دولت سے محروم ہیں ہم اسی نسل میں ہوتے۔ اللہ نے ہم کو آج کے دور میں پیدا کیا اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، یہ اسلام کی دولت ہمیں مل گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اللہ کے نبی کشمیر تشریف نہیں لائے، حضرات صحابہ کرام کوئی کشمیر تشریف نہیں لایا، حضرات تابعین و طبع تابعین کوئی کشمیر نہیں آیا، فقہاء کرام میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام لیث ابن سعد، سفیان ثوری، امام اوزاعی، ابن حزم ظاہری، ان فقہاء کرام میں سے بھی کوئی کشمیر تشریف نہیں لائے۔ محدثین میں امام بخاری، امام مسلم، امام دارقطنی، امام دارمی، امام طبرانی، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، ان میں سے کوئی کشمیر تشریف نہیں لایا۔ مفسرین میں جو عظیم الشان تفسیریں لکھی گئی، مفسرین جو گزرے ہیں ان میں سے چاہے وہ امام قرطبی ہوں، چاہے امام رازی ہوں، چاہے امام بغوی ہوں، چاہے ابن کثیر ہوں، ان میں سے کوئی کشمیر تشریف نہیں لایا۔ اسلامی مفکرین میں چاہے امام غزالی ہوں، چاہے ابن مسکوے ہوں، چاہے ابن رشد ہوں، چاہے فارابی ہوں، اور چاہے اس جیسی دوسری شخصیات ہوں، کوئی کشمیر تشریف نہیں لایا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہمیں اسلام کی دولت مل گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کے نبی اگرچہ یہاں نہیں آئے اور آپ کے نبی کے صحابہ یہاں نہیں آئے، مگر آپ کا دین ہم تک پہنچا، وہ آپ کی مہربانی تھی اور آپ کے بندوں کی قربانیاں تھی، اور ہمارے اس زمانے کے اسلاف کی خوش قسمتی تھی کہ اسلام کی دولت یہاں پہنچی اور ہم تک اسلام کا نور پہنچا ہے۔ یا اللہ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ، اور ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ، علی حد شہادت ناہیہ وعلیہا نموت انشاءاللہ۔ اسی اسلام پر ہم قائم رہ کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا تمہارے لیے ایسا نبی بھیجا۔ یا اللہ بلا شبہ آپ کا احسان ہے، مگر آپ کا نبی ہم تک تو نہیں پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا تم پر احسان ہے کہ تم تر ایمان کی دولت پہنچ گئی۔ یا اللہ ہمیں یہ احسان تسلیم ہے۔ آپ کے نبی احسان ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، لیکن ان کی فزیکل تشریف آوری کشمیر نہیں ہوئی، اور آپ کا دوسرا احسان آپ فرماتے میں نے ایمان کی دولت تم تک پہنچائی۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اسلام کی دولت ہم تک پہنچ چکی۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں مختلف دعائیں پڑھتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، آپ فرماتے تھے اللہم انی اصبحت، یا اللہ میں نے صبح کر لی، اشہدو کا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، وہ اشہدو حملت عرش کا تمام ان فرشتوں کو جو عرش اٹھائے ہوئے ان کو بھی گواہ بناتا ہوں، وہ اشہدو جمیع خلقی کا آپ کی ساری مخلوق میں نے گواہ بنا دیا کہ میں اعلان کرتا ہوں آپ میرے اللہ۔ اللہ میں نے اشہدو کا، وہ اشہدو جمیع خلقی کا، وہ اشہدو حملت عرش کا، علی انی اشہدو اللہ الہ الا انت۔ اور آپ نے فرمایا آپ گواہ رہیں، آپ کی مخلوقات گواہ رہے، میں گواہی دے رہا ہوں میں محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی اٹھتے تھے، فرماتے تھے جو دعا پڑھتے تھے یا اللہ آپ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کے نور ہیں، یا اللہ آپ آسمان و زمین و تمام مخلوقات کے خالق ہیں، یا اللہ آپ آسمان و زمین و تمام مخلوقات کے مالک اور رب ہیں۔ پھر آگے فرمایا یا اللہ آپ حق، آپ سے ملاقات وہ بھی حق، آپ کے سارے نبی حق، اور میں محمد رسول اللہ میں بھی حق۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، تہجد میں پڑھتے تھے یہ دعا، وانت ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت حق ولقاؤک حق، آپ حق اور آپ سے ملاقات یہ بھی حق۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں خدا دکھاؤ، غلط سوال ہے یہ، خدا دیکھنے والی چیز نہیں ہے، دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہیں، لہذا کوئی مطالبہ اگر کرتا پہلے خدا دکھاؤ پھر اب مانے سوال غلط، اس لیے غلط ہے۔ روح دکھائی نہیں جا سکتی، عقل دکھائی نہیں جا سکتی، آکسیجن دکھائی نہیں جا سکتی، ہوا کے اندر پائے جانے والے منرل دکھائی نہیں جا سکتے، چیزوں کے اندر پائے جانے والے وٹامن دکھائے نہیں جا سکتے، دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو دکھائی نہیں جا سکتی، انرجی دکھائی نہیں جا سکتی ہے۔ اب بتا ان چیزوں کے آثار سے ہم فیصلہ کرتے ہیں،
ایسے اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے ہمیں اللہ دکھاؤ غلط مطالبہ ہے. ہمارے نبی کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے آپ سے ملاقات حق ہے مگر وہ قیامت کے دن ہوگی. پھر آگے آپ نے فرمایا تمام آپ کے نبی حق اور میں محمد رسول اللہ میں بھی حق. ہم بھی اعلان کر کہتے ہیں اللہ حق, اللہ کے نبی حق اور اسلام بر حق. اب میرے بھائیو اس کے بعد اب ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے ہم اپنے اسلام پر جمے رہنے کا عہد کر کے رکھیں اور روزانہ عہد کریں. ہم اپنے اسلام کو بصیرت کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں, اور اتنی بصیرت کے ساتھ کہ ہمیں کوئی ڈگمگانے والا کا ڈگمگانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ڈگمگانے میں وہ کامیاب نہ ہو. ہم کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو, ہم کسی لالچ کا شکار ہو کر اپنے ایمان کے ہاتھ نہیں دھوئیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے اسلام پر جمے رہنے کا پختہ عہد کر کے رکھیں, اسلام کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اور پڑھیں. توحید, رسالت, آخرت, قرآن, حدیث, فقہ, اسلامی قانون, اسلامی آداب, اسلامی اصول, اسلام کا حلال و حرام کا سارا نظام, اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں, سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنی نئی نسل کی فکر کریں. یہ یہاں کے تمام حضرات کی ذمہ داری ہے, یہاں کے علماء کی بھی, یہاں کے اکابرین کی بھی, یہاں کے تعلیمی ادارے چلانے والے اہل ایمان کی بھی, کہ وہ اپنے تعلیمی اداروں کو کمرشل بنیاد پر نہیں بلکہ ایک مشن کی بنیاد پر چلائیں. اور مشن یہ ہوگا کہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والا بچہ ایک طرف سے بہت قابل ہونا چاہیے, دوسری طرف سے بہت پختہ مسلمان ہونا چاہیے. یہ مشن بنا کر کے اگر یہاں کے تعلیم کے حضرات تعلیمی نظام چلائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, آپ کے تعلیمی اداروں سے نکلنے والا بچہ قابل بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پختہ مسلمان بھی ہوگا. ہمیں اپنے اسلام کے آج کے تقاضوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم کن مسائل کو ایوائڈ کریں گے اور کن مسائل پر ہمیں فوکس کرنا ہے, اور یہ یہاں کے تمام لوگوں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں, حدیث سنا کر کے اختتام کرتا ہوں, ٹائم ہو چکا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو الوداع کہا, اور وہ عجیب صورتحال تھی کہ جب آپ اللہ کے نبی نے الوداع کہا تھا صحابہ کرام کو, الوداع میں رخصت ہونے والا ہوں, اور یہ مینا کے میدان میں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کیا تھا, جس مینا کے میدان میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ قربانی کیے تھے, 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے, اسی مینا کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں, انی فرضتکم علی الحوض وَإِنِّي مُقَاتِلٌ بِكُمُ الْأُمَمَ, اور میں باقی قوموں پر فخر کروں گا اپنی امت کی اچھائیوں کی بنیاد پر. پھر فرمایا خبردار اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. بس یہی پیغام ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کر بتائے کہ میری زندگی وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن مجھے گلے لگائیں گے, یا میری زندگی وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ایسی غلطی ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے. کیوں نہیں مایوس ہونا ہے؟ ہمارا رب العالمین اور ہم نبی کو ماننے والے رحمت للعالمین جو ہی تبدیلی اپنی زندگی میں لائیں گے, اللہ بھی ہم سے پیار کرنے والا, محبت کرنے والے اللہ جب ہم اس کے اچھے بندے بنیں گے, اور اللہ کے نبی بھی ہم سے محبت کرنے والے جب ان کے اچھے امتی بنیں گے. بس یہی گفتگو, اس وقت ختم ہو گیا, ورنہ اور بہت سارے پہلوؤں پر اس وقت بات کرنی تھی, لیکن ظاہر ہے پون گھنٹے میں اتنے وسیع ترین مضمون کو سمیٹنا مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اللہ کرے یہ گفتگو جو اس مرکز اسلام میں, جہاں عبد الرحمن بلبل آسودہ خواب, جہاں کشمیر کا پہلا مسلمان سلطان صدر الدین آسودہ خواب, اور اگر اس دنیا میں کوئی سسٹم ایسا ہوگا کہ زندوں کے پیغامات مردوں تک پہنچتے ہوں گے, اگر کوئی ایسا سسٹم ہوگا اور ہمارا یہ پیغام اگر ان تک پہنچا تو ان کو روحوں کو خوشیاں ہوگی کہ ہاں جس اسلام کے درخت کو ہم نے 100 سال پہلے اس کشمیر میں لگایا تھا, اس اسلام کے آج کے ماننے والے اس اسلام کے ساتھ وفاداری کا عہد کر رہے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. تمام لوگ دوزانوں بیٹھیں, درود شریف پڑھیں, صرف 3 یا 4 منٹ یا 5 منٹ دعا ہوگی, اس دعا میں سب کچھ آئے گا, شکر بھی آئے گا.